Assalamu alaikum. I am Salahuddin, your facilitator. Today we will talk about research. What is research? If we look at the word research, it is made up two syllables. Research. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ کا مطلب تحقیق ہے، لیکن اگر ہم اس لفظ کے اسٹرکچر پر نظر ڈالیں تو جس لفظ کے ساتھ ری ایز ا پریفکس لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ تلاش کرنا۔ تو ریسرچ کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو دوبارہ تلاش کرنا۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ریسرچ میں تو ہم نئی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، نئی ڈسکوریاں ہوتی ہے، نئی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو اس کو پھر ریسرچ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو سرچ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ نئی چیز کو تلاش کرنے کو ریسرچ نہیں، سرچ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ریسرچ دراصل جو چیزیں، جو حقائق اس کائنات میں موجود ہے لیکن انسانی تصور، انسانی آنکھوں اور انسانی ذہن سے، انسانی ذہنیت سے مخفی ہے، ان کا تلاش کرنا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو اتنی انوویشن ہوئی ہے، یہ سب تحقیق کی بدولت ہے۔ یورپ اگر دنیا پہ چھا گیا ہے، تحقیق کی بدولت ہے، لیکن ہمارے ہاں ریسرچ کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح تحقیق کو آگے لے جایا جاتا ہے، یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ جب کسی ڈگری کے حصول کے لیے ریسرچ کرتے ہیں تو کچھ کتابیں دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس میں حصولی ڈگری ہوتا ہے، حالانکہ ریسرچ کا مقصد کبھی بھی حصولی ڈگری نہیں۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس عمل کو آگے بڑھایا تو ہم بھی باقی دنیا کی طرح ترقی کر سکتے ہیں، اپنے معاشرہ کا خدمت کر سکتے ہیں، اپنی قوم، اپنی ملک، اپنی معاشرے کی خدمت کے لیے ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہی ریسرچ
پھر اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لے، کوئی بڑا مسئلہ دریافت کرے، اس پہ سوچ بچار کرے، اس کی وجوہات کا جائزہ لے، اس کی اثرات کا جائزہ لے، اور پھر اس کی حل کی طرف آنا چاہے، تو ایسا مسئلہ، ایسا ٹاپک ریسرچ کے لیے ایک انتہائی مفید ٹاپک ہوتی ہے۔ ہماری ملک میں بہت سے مسائل ہیں، کئی ریسرچز کی ضرورت ہے، ان کی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ان دنوں جن مسائل کا سامنا کرنا ہے، ان میں سر فہرست کرپشن ہے۔ جو اسکالرز ایجوکیشن کے سائٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ نے سوچا ہوگا کہ پرانے زمانے میں طلبہ میٹرک میں FFSC میں 600 سے زیادہ مارک نہیں لے سکتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس 1100 میں سے 1090، 1091، 95 ایسے نمبر لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس بات پر ریسرچ ہو جائے، ہماری جو کوسچن پیپرز تیار ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کون تیار کرتے ہیں، کیسے تیار ہوتی ہے، کہاں پر تیار ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی تک کسی کو یہ ریسرچ کرتے نہیں دیکھا۔ ہماری کریکولم میں مختلف کانٹینٹس رکھے جاتے ہیں، لیکن کسی نے اس پر یہ ریسرچ نہیں کیا کہ یہ کہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ میٹرک اور FAFSC کو تو چھوڑیے، کمیشن لیول پہ جو پیپرز تیار کیے جاتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ اس میں گزشتہ 2-3 امتحانات میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس بندے نے کسی کوسچن کا ٹھیک جواب دیا ہے، اس کا جواب غلط، اور جس نے غلط جواب دیا ہے تو اس کا جواب درست۔ تو یہ بات بھی قابل ریسرچ ہے کہ ہماری اداروں میں کوسچن پیپرز بنانے کے لیے کون لوگ کام کر رہے ہیں۔ کلیریکل سٹاف یا کوئی ایکسپرٹس بھی موجود ہے، یا کسی کو ٹیکے پر دیا جاتا ہے، وہ کوئی خاص گائیڈ اٹھاتا ہے، اسی گائیڈ سے کچھ سوالات اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اگر گائیڈ میں جواب غلط ہے تو پھر جتنے لوگوں نے وہی گائیڈ دیکھا ہو تو
اس کے مارکس زیادہ آئیں گے، اور جس نے جنرل اسٹڈی کی ہو، خواہ ان کے پاس کتنی مواد، کتنی علمی صلاحیت، علمی ذخیرہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اکثر کمیشن کے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس فیلڈ میں بھی گنجائش ہے ریسرچ کی۔